المقدمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات الحمد لله. حضرات گرامی قدر، بزرگان ملت، برادران عزیز، ماتمداران امام مظلوم کربلا، مسلسلات یہ تیسری مجلس دو محرم الحرام، جس میں عنوان قرار دیا ہے اس آیت کو، بارہا اس کا ترجمہ آپ کو سامنے میں نے پیش کیا ہے. البتہ ہماری زندگی کا معیار اور جو اللہ نے مشرف بخشا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے ایک بہترین ہادی کا انتظام اور بندوبست کیا ہے. ہادی جہاں رہبر، لیڈر، یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے پر رکھی تھی. وہاں پر رہبر اور بھی ہے، ایک ہادی اور بھی ہے، اور بھی ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کی بہترین ہمارے لیے ہادی ہے، ایسا رہبر ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آپ تھوڑا سا متوجہ رہیے گا کہ ایک مختصر سی گفتگو علمی اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اور کیوں نہ کروں چونکہ ایک میری ذمہ داری ہے جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے شاید کہ اس جملے میں ہم اور آپ دونوں مل کر عمل کریں اور عمل ہمارے لیے باعث فخر ہو جائے اور یہ عمل باعث قبولیت بن جائے. قرآن ہمارے لیے بہترین رہبر ہے، بہترین رہنما ہے، اور ایسا رہبر ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. توجہ فرمائیے، ایسا رہبر جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہماری ہی کائنات میں صرف ایسے رہبر ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، ورنہ زمانے میں جنہیں کتنے رہبر گزرے ہیں کہ جھوٹ بول بول کے اپنی زندگیاں گزار کے چلے گئے. تو قرآن کیا ہے؟ قرآن شفا ہے، قرآن ہادی ہے. لہذا یہ ایک ایسا ہادی ہے کہ اگر اس سے رابطہ کیا جائے تو انسان کو کمال پر پہنچا دیتا ہے، با کمال بنا دیتا ہے، صاحب صفت بنا دیتا ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے قرآن کی پاور بیان کروں کہ قرآن کی پاور کیا ہے. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر قرآن کو پڑھا جائے تو مجھے زندہ کر دیتا ہے. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ کو پڑھا جائے تو پہاڑ چلنے لگتا ہے. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو ستارے زمین پہ آنے لگتے ہیں. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر اسے پڑھا جائے تو ہوائیں اڑ جاتی ہیں. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر اسے کسی اندھے پر پڑھا جائے تو بینا ہو جاتا ہے. دیکھیے میں اس کے زمرے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی پاور بتا رہا ہوں. قرآن کی پاور یہ ہے کہ اگر کسی مریض پہ پڑھا جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے کہ نہیں ایسا؟ قرآن کی پاور ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی پاور ہے. میں قرآن کی پاور بتانا چاہتا ہوں آپ کو. قرآن کی پاور ہے کیا؟ توجہ فرمائیے گا. قرآن اگر مردے پر پڑھا جائے تو زندہ ہو جائے. قرآن اگر مریض پر پڑھا جائے تو شفا مل جائے. قرآن اگر دیوانے پر پڑھا جائے تو داڑھا ہو جائے. توجہ فرمائیے گا. قرآن اگر کسی مریض پر پڑھا جائے تو شفا مل جائے. قرآن علم ہے، اور جبکہ قرآن علم ہے، چونکہ قرآن علم ہے، کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن علم ہے، کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اب جبکہ قرآن جب کسی جاہل کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو ابو جہل کی سمجھ میں قرآن کیسے آئے گا؟ ہمارا مقصد ہے بات کو پہنچانا. یہ نوجوانوں کی خواہش اور یہ ساری چیزیں ہوا کرتی ہیں اس میں، لیکن اس میں مروز خاطر رکھا جاتا ہے. لیکن اگر ہماری بات آپ تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ہمارا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے شاگردوں کو بات صحیح طریقے سے پہنچا دے. صحابہ میں نے وہ محمد
درس دو طرح کا ہوتا ہے. ایک درس یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے لیا اور عزا خانے سے جانے کے بعد مجھ کو بھلا دیا, اور ایک درس وہ ہوتا ہے کہ جو آپ قیامت تک جب تک جیئیں گے یاد رکھیں گے. تو درس کون سا چاہیے آپ کو؟ جو عزا خانے سے نکل کے بھلا دے وہ چاہیے یا پوری زندگی کے لیے چاہیے؟ اگر پوری زندگی کے لیے درس چاہیے تو ہمیں دو دامن تھامنا پڑیں گے. ایک دامن دامن اہل بیت اور دوسرا دامن دامن قرآن. صلوات ہے محمد. جب کبھی آپ نے قرآن پڑھ کے کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ میں بڑے آہستہ آہستہ بات کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کیا آپ نے سورہ رحمان, سورہ لقمان یا سورہ ملک یا سورہ یاسین یا سورہ حمد یا چھوٹے سے چھوٹا سورہ بڑے سے بڑا سورہ پڑھنے کے بعد میں آپ نے کبھی کسی مردے کو زندہ کیا ہے؟ کہا صاحب ہم نے تو بڑا قرآن پڑھا, ایک بار میں 10 مرتبہ قرآن پڑھ لیا, کبھی کوئی مردہ زندہ ہی نہیں ہوا. بھائی یاد رکھنا, قرآن کی زبان بولو گے تو مردہ زندہ ہوگا, اور اگر اپنی زبان بولو گے تو مردہ زندہ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کیا جائے؟ کہا کسی محافظ قرآن کو لانا پڑے گا. کہا کسی محافظ قرآن کو لانا پڑے گا. بھائی یہی تو امام بتانا چاہتے تھے کہ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو مردہ بھی زندہ ہوگا. ابو جہل کی سمجھ میں قرآن نہیں آ سکتا. قرآن کو کون سمجھے گا؟ صاحب شعور, آل محمد کا جانے والا. خدا کی قسم اگر آل محمد نہ ہوتے تو قرآن کی تفسیر سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن کی پاور ہے کہ مردوں کو زندہ کرے. علی نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا کہ قرآن جھوٹا نہیں ہے, قرآن اپنے دعوے میں سچا ہے. توجہ فرمائیے گا, قرآن اپنے دعوے میں سچا ہے. پوری کائنات کی امت مسلمہ مجھے اس بات کا جواب دے دے, اگر علی نہ ہوتے تو قرآن کا دعویٰ سمجھ میں نہیں آتا. صلوات بھیجنا پر محمد. عزیزوں, قرآن کی پابندی ہے تو مردے کو زندہ کرتا ہے. قرآن پہاڑوں کو چلا دیتا ہے, قرآن درختوں کو چلاتا ہے, قرآن ستارے کو بلواتا ہے, قرآن ہواؤں کو روک دیتا ہے, قرآن نکیلی ہواؤں کو چلا دیتا ہے, قرآن دریاؤں میں روانی پیدا کر دیتا ہے. قرآن دریاؤں میں ہوا پیدا کر روانی پیدا کرنے کے بعد اگر اس قرآن کی تلاوت کی جائے تو یاد رکھنا یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ اگر کسی بیمار پہ پڑھ کے دم کر دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے. یقین ہے کہ نہیں ہے؟ پورا یقین ہے. مگر یاد رکھنا ہماری زبان طاہر ہونا چاہیے, ہمارا لہجہ طاہر ہونا چاہیے, ہمارا دل طاہر ہونا چاہیے, ہماری آنکھیں طاہر ہونا چاہیے, ہمارا ذہن طاہر ہونا چاہیے. تب جا کے یہ قرآن شفا بھی بنے گا, یہ قرآن مردے کو زندہ بھی کرے گا, یہ قرآن بیمار کو شفا بھی دے گا, یہ قرآن دیوانے کو اچھا بھی بنا دے گا. عزیزو, ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, تلاوت قرآن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج جب آئیے آئیں گی اس کے آثارات میں دین کیا ہے. میں بھی اپنے موضوع پہ آنے والا ہوں, چلنے کی بات ہے, اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ سنیے گا, جانیے گا, آپ کی ذمہ داری ہے. مگر اس بات پہ یاد رکھنا دین کیا ہے, کسے کہتے ہیں دین. دین کسی کھلواڑ کا نام نہیں ہے, دین کسی بال کا نام نہیں ہے جسے جب چاہ گھما دیا. دین کسی سمجھوتے کا نام نہیں ہے, بلکہ دین اسے کہا جاتا ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ دین انسان کو انسانیت تک پہنچا دیتا ہے نا. اسی دین کو بچانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, مع الصادقین, صادقین کی ایک گڑی مدینہ سے نکل کر کربلا پہنچی اسی دین کو بچانے کے لیے. اسی دین کو بچانے کے لیے سچوں میں سے ایک سچا چلا تاکہ دین بچ جائے, تاکہ شریعت بچ جائے. اور اس کی علاوہ اور ایک بات آپ کو یا کہانی میں دلاتا چلوں تاکہ بات سمجھ میں آئے. دیکھیے گا اس زمانے یزید لعنتی
نے یزید نے نعرہ بلند کیا تھا. اس بات پہ توجہ رکھیے گا چونکہ زمانے میں بہت لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو حسین کی حسینیت کو نہیں پہچانتے, حسین کے قیام کو نہیں جانتے. حسین نے قیام کیوں کیا؟ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم. کہا اس زمانے میں اس نے قیام کیا, یہ ایک یادداری کے طور پہ قیام کیا. کہا کوئی وحی نہیں, کوئی قرآن نہیں, کوئی نبی نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. اب یہ اگر اس مجمع میں کھڑے ہونے کے بعد میں آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ صحابی اذاخانہ نہیں ہے, صحابی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے, صحابی علم نہیں ہے, اور ایک ہی کھڑا ہو جائے آپ میں سے اس بات پہ جبکہ علم بھی ہے, لاؤڈ اسپیکر بھی, اذاخانہ بھی ہے, ساری چیزیں ہیں, یہ ذریعہ متحر بھی ہے, یہ کھڑا ہو کر کہے اگر آپ اس پہ خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مان رہے ہیں. جبکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر ہے, علم ہے, ذریع ہے, اذاخانہ ہے, مگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. توجہ فرمائیے گا, پیغمبر فرماتے ہیں ثبوتوں کا اقرار, کسی بات کے اوپر خاموش ہو جانا اس کو اقرار کرنے کے مانند ہے. توجہ فرمائیے گا. یزید نے اس وقت میں کیا کہا؟ کوئی وحی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی قرآن نہیں آیا, کوئی دین نہیں ہے. پوری دنیا کا مسلمان خاموش تھا, یزید کو کوئی جواب دینے والا نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے مان لیا نا, انہوں نے مان لیا. آپ تو سمجھیے گا, بات بڑی سخی میں جو اب تک پہنچا رہا ہوں. انہوں نے اس دور کے مسلمانوں نے مان لیا کہ یزید صحیح کہہ رہا ہے, نہ دین آیا, نہ قرآن, نہ شریعت, نہ وحی, نہ نبی. چونکہ مان لیا وہ خاموش ہو گئے. پیغمبر نے کیا کہا؟ ثبوتوں کا اقرار, یعنی کسی بات پر خاموش ہو جانا, اقرار کر لینا. اب اسلام تو مٹ گیا, مسلمان تو ختم ہو گیا. توجہ فرمائیے گا. مگر ایک ہی سچوں میں سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا یزید خاموش ہو جا, نبی بھی ہے, وحی بھی ہے, دین بھی ہے, شریعت بھی ہے, قرآن بھی ہے. صلوات بھیجے بابا. دین بھی ہے, شریعت بھی ہے. جب نبی کا اقرار کر دیا تو مسلمانوں کو کیا بچا؟ کفر. پوری دنیا کے مسلمانوں کو کفر سے اگر کوئی بچانے والا ہے تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. پوری دنیا کے اس وقت کے مسلمان کفر کی منزل میں پہنچ چکے تھے یزید کی بات مان کر, لیکن ابو طالب کے پوتے نے ایک انکار کر کے بتا دیا کہ دیکھو اگر آج بھی اسلام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے.
جو آج ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سلام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، شریعت زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے، قرآن جو سینوں پر رکھے ہوئے پھرتے ہیں نا، یہ جیبوں میں جو سجائے ہوئے ہیں، یہ جو لفظ میں لفظ پڑھ رہے ہیں، یہ حسین کی وجہ سے ہے۔ ارے حسین کا احسان مانو، اور کس کس بات کا احسان مانو گے؟ حسین نے تمہیں بھائی چارگی سکھا دی، حسین نے تمہیں بہن کا احترام کر کے بتایا، حسین نے تمہیں بھائی کا احترام کر کے بتایا، حسین نے تمہیں باپ کا احترام کر کے بتایا، حسین نے تمہیں شریعت بتائی، حسین نے تمہیں دین عطا کر دیا۔ اور یہاں تو یہاں جب تم جانور کی زندگی گزار رہے تھے، حسین نے تمہیں انسان بنا دیا۔ حسین بنا دیا، حسین نے تمہیں انسان بنا دیا۔ حسین نہ ہوتے تمہیں کائنات ہوتی، نہ ہوا ہوتی، نہ پانی ہوتا، نہ دریا ہوتے، نہ پہاڑ ہوتے، نہ بوٹے ہوتے، نہ فرش ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ جنت ہوتی، نہ جہنم ہوتا۔ حتیٰ کہ پوری کائنات ختم ہو گئی ہوتی، حسین نے بچا لیا۔ فرش ہے تو حسین کی وجہ سے، عرش ہے تو حسین کی وجہ سے، دریا ہے تو حسین کی وجہ سے، پہاڑ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ ایک زمانے والو اگر پانی پی رہے ہو تو حسین گزار رہے ہیں، کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔ کون سی قوم، کیسی قوم؟ اور آج زمانے میں ہمارا بول بالا ہے، جسے حسین عزت عطا کر دے اسے کائنات میں کبھی کوئی ظلم بھی نہیں کر سکتا۔ کیسے؟ اس کی مثال ہے کوئی؟ ہے کوئی اس کی مثال؟ توجہ فرمائیے گا، میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جسے حسین زندگی عزت عطا کر دے اس کی عزت کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ کیسی عزت عطا کی؟ وہ کون ہے؟ کہاں سے پلٹ کے کہاں پہنچ گیا؟ توجہ ہے؟ ارے یزید کے لشکر سے نکل کے حسین کے لشکر میں آ گیا۔ یہ لاکھوں کے لشکر سے نکل کے 72 کے ساتھ کیا ہو گیا؟ یہ لاکھوں کے لشکر سے نکل کے 72 کے ساتھ کیا ہو گیا؟ توجہ فرمائیے گا۔ حر کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، جب یہ چلا نا اپنے خیمے سے نکل کے حسین کی طرف کو، تو کسی نے پڑھ کے کہا دیکھ جاؤ حسین ادھر ہے، تیر تلواریں ادھر ہے، لشکر ادھر ہے، حکومت ادھر ہے، حاکم ادھر ہے، تو کہاں جا رہے؟ دولت ادھر ہے، مال ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، تو جا رہا ہے۔ کہا تجھے نہیں پتا، جہاں سے دولت بھی چلی، جہاں سے شہرت بھی چلی، جہاں سے کمال بھی چلا، جہاں سے باندیاں چلی، جہاں سے تیر و تبر چلے، جہاں سے انسانیت چلی، میں اس کے قدموں پہ جا رہا ہوں۔ حضور نے بتا دیا جو حسین کے قدموں میں آ گیا اسے حسین علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ صلوات محمد آخر کیوں ایسا؟ بھائی کیوں ایسا ہوا؟ ادھر سے ادھر پہنچ گئے ہو۔ بتانا چاہتے تھے زمانے والوں یہ کم ضرور ہے لیکن ایمان ادھر ہے، صداقت ادھر ہے، شرافت ادھر ہے، کرامت ادھر ہے، بندگی ادھر ہے، نور ادھر ہے، کمال ادھر ہے۔ اب اسے اگر کسی کو بندگی چاہیے تو ادھر آنا پڑے گا، شرافت چاہیے تو ادھر آنا پڑے گا، کمال چاہیے تو حسین کے پاس جانا پڑے گا، ضمیر چاہیے تو حسین کے پاس جانا پڑے گا۔ توجہ فرمائیے گا، انسان کا اگر ضمیر مر جائے تو یزیدی ہو جاتا ہے، انسان کا اگر ضمیر جا جائے تو حسینی ہو جاتا ہے۔ قرآن کی پاور یہ ہے کہ وہ انسان کو بہترین ہدایت کرتا ہے۔ قرآن ہمارے لیے راہ نجات ہے۔ ہدی للمتقین الذین، یہ قرآن ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کتنی تلاوت کر رہا ہے، یہ برائیوں سے بچاتا ہے قرآن، اصل ہدف تک لے جاتا ہے قرآن۔ ہم نے قرآن کو سجا دیا ہے، پڑھا نہیں ہے،
قوت مسلمان سوچے تو صحیح، جس حسین نے اس قرآن کے لیے اپنے سر کو دے دیا، اس کی اہمیت کو جانیے گا، یہ دین ہے اس کو، مگر ہم نے کہاں پہنچانا اس کو۔ آئیے گا میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ زمانہ قدیم میں یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ باتیں ایسی بھی ہو جائیں جس سے کچھ فائدہ پہنچے گا۔ چھٹے امام کے دور میں میں یہ بات جو پڑھنے جا رہا ہوں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے یہ کر دوں، میں اس بات کو نہ تو کسی خاص فرد سے مطابق ہو کر مخاطب ہو کر پڑھ رہا ہوں اور میں نے کسی خاص بستی سے، بلکہ میں پوری شیعت جہان کے یہ جملے کو عرض اس روایت کو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور یقینی اعتبار سے اس کو سمجھیے گا، چونکہ ہمارے مقصد و اہداف جو ہے نا وہ الگ ہے۔ عزادار چاہے تو وہ کوئی 70 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو یا 10 سال کا ہو یا 5 سال کا ہو یا سال کا ہو، عزادار کوئی امیر کتنا ہی بڑا ہو، چاہے کوئی کتنا ہی چھوٹا غریب ہو، کچھ نہیں، عزادار سب کے سب حسین کے عزادار۔ امام کے دور میں دو شخص آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، چھٹے امام کے زمانے کی روایت ہے، اور آپس میں قریبی رشتہ دار تھے، بہت زیادہ قریبی۔ روایت میں بیان کیا ہے کہ وہ آپس میں سسر اور داماد تھے۔ آپ سمجھئے گا، ایسی روایت کو سنا کیجئے گا، اس سے ہمارے ذہن بڑے اجاگر ہوتے ہیں۔ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، سسر کہہ رہا تھا کہ داماد سے تم نے ہم سے 4000 درہم لیے ہیں، اسے ہمارے ادا کرتا ہے۔ داماد نے کہا کہ جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، میں نے تو آپ سے لیے نہیں۔ جھگڑا بڑھ رہا تھا، پیسے کا معاملہ تھا، توجہ فرمائیے گا، سنیے گا نہیں، اس روایت کو ضرور سنیے گا، اس کے بعد میں چاہے پھر جو چاہے وہ سنیے گا، میں سنانے کو تیار ہوں اور آپ سننے کے لیے تیار ہوں، مگر اسے ضرور سنیے۔ ہماری زندگی کا معیار چھٹے امام نے کیا بیان فرمایا ہے؟ ہمیں اللہ نے عبث پیدا نہیں کیا، کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہماری ہونی چاہیے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، بلی میں کچھ کو یہ دونوں لڑ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے کہ جس کو امام نے وکیل بنایا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا دو مومنوں میں، دو شیعہ میں، مولا کے چاہنے والوں میں جھگڑا چل رہا ہے، صرف 4000 دینار کے اوپر یا درہم۔ ایک کہہ رہا تھا میرے ہیں تو دوسرا کہہ رہا تھا مجھے دیے نہیں۔ اس دونوں شخصوں کو اس وکیل امام نے بلایا، کہا بھائی جھگڑا یہ ہے کہ 4000 درہم لیے تھے اس نام سے اور یہ ہمیں ادا نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ نہیں میں نے تم سے لی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم سے لیے کہاں لیے ہیں، تم نے لیے کہا نہیں لیے، کہا میرے ساتھ چلیے۔ توجہ، اب یہ لے کر اپنے گھر آ گیا، امام کے پاس نہیں پہنچا۔ امام تو بڑی اعلیٰ ہستی ہے اور بہت بڑی حاکمیت بڑا دربار ہے، یہ اپنے گھر لے کر آیا، کہا کہ آرام سے بیٹھیے گا۔ اس نے 4000 درہم نکالے اور نکالنے کے بعد میں اس شخص کو دیے جو دعویٰ کر رہا تھا کہ میرے اس میں 4000 درہم ہے، دے دیے اس نے۔ کہا تمہیں دینار مل گئے؟ کہا جی۔ کہا تم نے ادا کر دیے؟ کہا دے تو دیے۔ اب یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ تم کیوں دے رہے ہو؟ مجھے ہے نا، کہا تم کیوں دے رہے ہو، تم سے مطلب دیا مگر نہیں۔ اس نے ایک سوال کیا، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم آل محمد کے چاہنے والے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے پلٹ کے، کہا تم نے 4000 درہم کیوں دیے؟ کہا یہ میں نے نہیں دیے۔ کہا پھر؟ کہا یہ امام کا مال ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کہا یہ امام کا مال ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنی جیب سے نہیں دے رہا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دو مومنوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو تیسرے مومن کی ذمہ داری ہے کہ اسی اختلاف کو ختم کرے، چاہے کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کسی بھی اعتبار سے بات نہیں
مومنوں کو ملا۔ یہ ہے امام کی فضیلت اور امام کا رویہ۔ ہم ہیں ان رویوں سے بہت دور چلے جا رہے ہیں۔ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، ہم سے اچھا کوئی نہیں عزیزوں، نہیں۔ کربلا میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں وہ صرف اس لحاظ سے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک چاہنے والا ہماری سیرت کو پہچانے اور اس پہ عمل کرے۔ نماز سے ہم بہت دور ہو گئے، اگر ہے بھی تو بس جلدی جلدی والی نماز ہے، ادھر سے آئے ادھر چلے گئے۔ اور اگر کسی کو اتفاق سے اللہ نے توفیق عطا کر دی تو اس پہ ایسی گہری نظر رکھتے ہیں کہ جیسے کہ بہت بڑا مارکہ کرنے آیا مسجد میں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو لہٰذا اللہ سے رابطہ رکھو، اس کے آئمہ سے رابطہ رکھو۔ چونکہ آئمہ سے جو رابطہ رکھتا ہے اسے کبھی زندگی میں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ حسین کا چاہنے والا کل بھی زندہ باد تھا اور آج بھی زندہ باد ہے، اور قیامت تک اسے کوئی بھی ذلیل نہیں کر سکتا، چونکہ حسین کا ماننے والا ہے۔ امام علی مقام نے ہمیں ایک ایک حرف سمجھایا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ جانور والی نہیں بلکہ انسانوں والی زندگی ہمیں گزارنا چاہیے۔ سوچئے گا، فکر کیجئے گا، ہم کس مقام پہ جی رہے ہیں۔ ہمارا مقام یہ فرش اعظم بچھائے ہوئے ہیں، کیا کسی اور کو یہ توفیق اللہ نے دی ہے کہ فرش اعظم بچھایا جائے؟ کہ اللہ نے ہمیں اہمیت دی ہے کہ ہم فرش اعظم بچھا کر حسین کے اوپر گریہ اور زاری اور ماتم برپا کرتے ہیں؟ کسی کو نہیں دی۔ اللہ نے ہمیں چنا ہے اس عزاداری کے گریہ کے لیے۔ حسین نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور میں نے پہلے جملہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم یقیناً آل محمد کے ساتھ ہو گئے ہیں تو ہم، لیکن اگر ان کی زندگی پہ عمل کر لیں تو کائنات میں بڑی سے بڑی حکومت بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، ذلیل اور رسوا ہو کے رہ جاتی ہے۔ کیا فرمایا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام؟ پوری دنیا کے لیے پیغام جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے، کیا فرمایا تھا امام نے؟ وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو ہمارے دوسرے شیعہ کو کسی بھی اعتبار سے نقصان پہنچا، نہیں ہو سکتا۔ جو دوسرے شیعہ کو نقصان پہنچائے، ذلیل کرے، رسوا کرے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اگر شیعہ بننا ہے تو یہ فرش اعظم نہیں بنائے گا، شیعہ بننا ہے تو سیرت امام بنائے گی، تمہارے لیے فرش اعظم بھی کامیاب ہو جائے گا اور یہ مجلسیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ محمد عزیزو، ہمیں اپنی زندگی کو زندگی آل محمد سے وابستہ رکھنا چاہیے۔ قربانی حسین علیہ السلام، سوچا ہے کہ کیوں بھی قربانی حسین؟ اگر دیکھیں آپ سوچتے تو ہیں، یا آپ تھوڑی دیر کے لمحے فکریہ ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، گردن جھکا کے نہیں، اس کو سنیے گا۔ ہم فکر تو کرتے ہیں، ہم تذکرے بھی کرتے ہیں، توجہ ہے نا، ہم تذکرے بھی کرتے ہیں جہاں جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے۔ صرف آپ لوگوں سے مخاطب نہیں، جہاں بھی آواز پوری دنیا کے مسلمانوں سے، شیعت سے، یہ ہم تذکرے کرتے ہیں۔ حسین نے قربانی پیش کی، حسین نے کربلا کا مارکا، ہم ان کے اوپر گریہ ازاری ہیں، ہم ان کا ماتم کر رہے ہیں۔ اس ماتم سے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ فائدہ ہوا اس ماتم سے؟ دیکھیے گا، یاد رکھنا، اگر عمل میں ریاکاری ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی سا بھی عمل ہو۔ اور اگر عمل میں خضوع و خشوع ہے تو اگر عمل مختصر بھی ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے؟ ہم غیبتیں چغلخوریاں کر کے بتاتے ہیں ہمارا عمل قبول نہیں کیا گیا، تو لہذا ہمیں چغلخوری اور غیبت سے ہر حال میں بچنا ہے اگر حسین کے چاہنے والے ہیں تو۔ ہماری زندگی یوں ہی ختم ہو جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔
ہم نے کتنا اپنے آپ کو آل محمد کے لیے تیار کیا. ہم دعا کرتے آنا جل یا امام. یہ ایسی آج تقریر سنیے گا, آنا جل یا امام, آنا جل یا امام, یا امام آ جائیے گا, یا امام آ جائیے گا. ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اگر ابھی امام کا ظہور ہو جائے تو یقینی ہوگا اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہو, ہم امام سے ملاقات کریں گے. ہم برا نہیں مانیے گا, میں بڑے ایک کٹھن جملے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو اپنا بھائی برادر مومن بزرگ یا بچے جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے سب سنیے گا اس بات کو, کہا کہ ہم امام سے ملاقات, ہر آدمی چاہے گا کہ ہم امام سے ملاقات کریں گے. خواہش امام کا ظہور ہو جائے کل آپ بھی چلیے گا, آپ بھی چلیے گا, آپ بھی. لائن لگی ہوئی ہے بڑی دور تک. کیوں کھڑے ہوئے صاحب؟ امام سے ملاقات. اچھا, اب امام ہے کہ جو ہے بیٹھے ہوئے لوگ جا رہے ہیں اور امام سے ملاقات کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو امام جو ہے ایک طرف کھڑا کر دیتے ہیں, کچھ لوگوں سے مسافر کرتے تھے, انہیں بٹھا دیتے ہیں. تم کیسے آئے؟ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. کہا کوئی علامت ہے ملاقات کی؟ نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, کسی یتیم کا سہارا بنے تھے, کسی غریب کو سہارا دیا تھا, کسی ضعیف کے مددگار بنے تھے, کسی مظلوم کے حامی بنے تھے. ہماری سیرت تو یہ ہے کہ مظلوم کے حامی بن جاؤ. ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو ظہور کی بات تو بہت دور کی بات ہے. اگر تم ہماری سیرت پہ عمل کر لو تو ظہور سے پہلے ہی ہم تم سے ملاقات کریں گے. ظہور سے پہلے ہم تم سے ملاقات کریں گے, مگر ہماری سیرت اپناؤ تاکہ تم ہمارے کہلاؤ. ہمیں بلوانے والا ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا, ہمیں خوش کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا. صلوات میرے پر محمد والے. حسین نے قربانی پیش کی. اور ایک بات اور عرض کرتا چلتا ہوں, بس آج تھوڑی سی تبلیغ سن لیجیے. کون سی دراصل مسئلہ یہ ہے, اب آئیے گا میں آپ کو لائن کو لے کے آتا ہوں. روزے محشر سجا ہوا ہے. آپ کو یقین ہے کہ کوثر پہ, سلسبیل پہ, جنت کے دروازوں پر ہر جگہ حسین ملے گے, ہے نا؟ یقین ہے نا؟ ابھی میں اب تو مسائل نہیں دے رہا ہوں, آپ سنیے گا. نوجوانوں اس بات کو ضرور سننا. اور میرے بزرگوں, چونکہ ہماری زندگی کا ایک لمحہ بڑی قیمتی ہے. امام کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگی ہوئی ہے, محشر کا میدان ہے, کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہے ہیں. سوانے پر سورج ہمارا بھیجا, ہمارا سر دل ملا رہا ہے. قیامت کا منظر ہے, خوف زدہ ہے تمام محشر کا میدان. لائن لگی ہوئی ہے, چونکہ ہم مولا کا نام اٹھاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں. پہنچے گا کہ یہ کون ہے؟ کہ حسین کے زدار ہیں. توجہ فرمائیے گا, بہت ہی بہترین نصیحت آپ تک پہنچا رہا ہوں. لوگ جا رہے ہیں, کرے آپ کا کھڑے ہوئے ہیں, بخشش ہماری ہو جائے گی, کرے جنت میں چلے جائیں گے. توجہ امام کے سامنے پہنچے. مثال کے طور پہ مولوی صاحب آ گئے, ارے مدرک کا ذاکر تھا, مولا کی مجلس بیان کرتا تھا, مولا کے فضائل مسائل بیان کرتا. توجہ فرمائیے گا, میں خود اپنی مثال دے رہا ہوں. میں پہنچا, کہا مولا آپ مجھے نہیں پہچانتے. کہا آپ کون؟ کہا مولا میں آپ کا ذاکر, میں آپ کا شیعہ, میں آپ کے مسائل بیان کرنے والا, میں آپ کے فضائل بیان کرنے والا. اچھا 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 ٹھہریے گا, ہاں ٹھیک ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ ہیں, آپ وزادار ہیں, کہا کچھ لے کر آئے ہیں. توجہ فرمائیے گا, کہا مولا ماتم ہے, مجلس ہے, یہ ایسا میں بڑا ماتم کرتا تھا آپ کا, میں آپ کی بڑی مجلس سے برپر کرتا تھا, بڑے فضائل بیان کیا کرتا تھا. اچھا نماز پڑھتے تھے؟ مولا وقت نہیں ہوتا تھا. یہ بھی یقین ہے, امام نے فرمایا ہے کہ اگر ہمارے شیعہ کے اعمال کم ہوں گے تو ہم اپنے اعمال دے کے اس کے اعمال پورے کر کے اور بخشوا دیں. کچھ چلیے گا نماز نہیں آئے, کہا نہیں نماز تو نہیں. کچھ مولا نہیں بتائیے گا کہ کچھ روزے وغیرہ رکھے تھے؟ کہا مولا کیا کرتے, رمضان مئی کے مہینے میں آیا تھا, اتنی گرمی پڑتی تھی, ہم تو کبھی شوگر کے مریض ہو گئے, کبھی پیٹ کے مریض ہو گئے, کبھی بی پی بڑھ جاتا تھا. مولا رکھتے کیسے؟ اچھا بالکل نہیں رکھے. کہا نہیں مولا. کہا چلیے گا ٹھیک ہے. کہاں کھڑے ہوئے سلسبیل پہ. کچا ابھی بتائیے گا کہ آپ آزادار تو ہے نا, ماتم. کہا مولا ہم نے بڑا ماتم کیا ہے, بڑے اچھل کود کا ماتم کر. توجہ فرمائیے گا, کہا بڑے علم اٹھائے, بڑی فرشیں بچھائی ہے,
اعتراض نہیں ہے عزیزان محترم. اب کہتے ہیں کام ہوگی صاحب جناب محسوس تو ادا کیا ہوگا کام ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا. کام ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ کام ہونا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. کہا کچھ دے کے نہیں آئے؟ کہا نہیں. کہا تو ہماری عزاداری تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. مولانا ہمارے مسائل و فضائل پڑھنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تمہیں فرشادوں پر بیٹھنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تمہارے پاس کم از کم کچھ بھی نہ ہوتا. ایک ہماری محبت، دوسرے نماز اور تیسرے خمس و زکات و روزہ ہونا چاہیے تھا. ہمارے شیعہ کی پہچان یہی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھنے والا ہو، خمس بھی ادا کرنے والا ہو. صلوات پر محمد انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے کیا بخشش ہماری ہوتی ہے؟ جب تک ہم یہ کام نہیں دیں گے. ہمیں اس نظر ہے ہم سب کے سب نمازیں پڑھنے والے، ہم سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے کون؟ ہم سے زیادہ عبادتیں کرنے والا ہے کون؟ ہم تہجد کے پابند ہوا کرتے ہیں. ہم سے بڑا غازی ہے کون؟ ہم سے بڑا خمس ادا کرنے والا ہے کون؟ یہ تو نصیحتی جملہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. ورنہ ہماری نمازیں بھی کامیاب ہیں، ہمارے روزے بھی کامیاب ہیں. چونکہ اگر محبت اہل بیت ہے تو نماز بھی کامیاب ہے. محبت اہل بیت نہیں ہے تو نہ نماز کامیاب ہے نہ روزے کامیاب ہے. صلوات پر محمد والے قربانیاں پیش کرنے والے. بس عزیز کامیاب زندگی بنائیے گا، اپنی زندگی کامیاب بنائیے گا. فضائل ہم اکثر بیان بھی کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن جو وقت کے لحاظ سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو سننا چاہیے. حسین مظلوم کربلا ہے عزیز. فاطمہ کا نام آج 2 محرم کو کربلا میں والد ہو گیا ہے. عزیز و تاریخ کہتی ہے فاطمہ کے لال نے جیسے ہی کربلا کی زمین پہ قدم رکھا ہے نا تو خاک کربلا اڑ کر فاطمہ کی لاڈلی بیٹی زینب کی چادر پہ آ کے گری. ہوا نے فاطمہ کی چادر کو اڑا دیا. ایک مرتبہ جملہ کہا زینب نے، اے بھیا حسین یہ کون سی جگہ ہے جس کی ہوا نے میرے سر سے رضا کو ہٹا دیا ہے؟ ایک مرتبہ معلوم کیا گیا یہ کون سی جگہ ہے. کسی نے کہا یہ نینوا ہے، کسی نے کہا یہ ماریہ ہے، کسی نے کہا یہ کربلا ہے. حسین نے کہا قافلہ روک دیا جائے. قافلہ رک گیا، قیام لگا دیے گئے. حسین مظلوم کربلا معائنہ کر رہے تھے. بس ایک مرتبہ پورے میدان کا معائنہ کیا اور اپنے ساتھ جناب علی اکبر کو لے کے گھوم رہے ہیں اور نشانیاں بتا رہے ہیں. ایسے نشانیاں بتاتے اکبر یہاں میرا بھیا عباس شہید ہو جائے گا، اے میرے لال علی اکبر یہاں وہ محمد شہید ہو جائیں گے، اے میرے لال علی اکبر یہاں قاسم حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اے میرے لال علی اکبر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تو برچھی کی علی کھا کر زمین پہ گر جائے گا. اس آواز کو زینب سن رہی تھی، اس آواز کو زینب سن رہی تڑپ گئی. انہیں کہا آواز دی بھائیا ارے علی اکبر سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہا نہیں بھان زینب میں کوئی خاص بات نہیں کر رہا. کہا بھائیا یہ کیوں نہیں کہتے کہ علی اکبر کی شہادت بتا رہے ہیں، عباس کا مرنا بتا رہے ہیں اور محمد کا گزرنا بتا رہے ہیں. قیام لگا دیے گئے ہیں، بیویاں قیام ہے. ایک مرتبہ جب کچھ عرصہ گزر گیا، جب کچھ وقفہ گزر گیا تو تاریخ کہتی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ایک مرتبہ فضا کو آواز دی. آخری جملہ ہے عزیزان محترم، آخری جملہ حسین کے عزیزانوں.
قیامت خیر جملہ ہے، تصور کر لیجئے گا۔ بس ایک مرتبہ فضہ سے کہا اے اماں فضہ میرے ماجائے حسین کو بلا کے لائیے گا۔ ایک مرتبہ ارے فضہ دوڑی گئی، حسین کو بلا کے لے کے آئی۔ ایک مرتبہ ارے زینب نے فضہ کے ذریعے سے حسین کو بلایا، حسین سے کہا اے بھیا حسین ارے میں کئی اور سے دیکھ رہی ہوں کوئی بیوی ہے جو خیمے کے پیچھے سے ایک بار گریہ کرتی ہے، اور گریہ کرنے کا انداز ہے، گریہ کیسے کرتی ہے؟ ہائے میرا حسین، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین دربار میں غریب ہو گئے ہیں نا۔ بس ایک مرتبہ رات کا ایک قصہ گزرا، جیسے ہی رات کا ایک قصہ گزرا اسی بیوی کے رونے کی پشت خیمے سے آواز آئی تھی، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا غریب الوطن حسین۔ حضرت تاریخ کہتی ہے زینب نے حسین کو لیا، حسین نے زینب کو لیا، اسی نشے میں پہنچے تو جا کے کیا دیکھا؟ ایک بیوی ہے، میری ماں بہنوں جملہ سننا، ایک بیوی ہے، ماں کو بڑی ہمدردی ہوتی ہے اپنے لال سے، ایک بیوی ہے جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہائے حسین، ہائے غریب حسین، ہائے پیاسا حسین، ہائے میرا پیاسا حسین۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بی ارے ہم وطن سے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، میرے بھیا کا نام لے کے نہ لو، ہم بیابان میں ایک مرتبہ فاطمہ نے نقاب کو پلٹ لیا، اے زینب تو نے نہ پہچانا میں تیری بات سے سہرا ہوں، میں حسین کو نہ رہوں گی تو کس کو میرے پر گریہ کروں گی؟ ارے جب سے حسین نے مدینہ چھوڑا میں نے اپنی قبر چھوڑ دی، آج بھی حسین کے ساتھ ہوں، کیسے حسین کے اوپر گریہ نہ کروں؟ حسین اماں کو لپٹ گئے، اے اماں عشر عاشور تک میرے ساتھ رہنا، میرا عاشور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیاد الذین ظلموا اليوم منقلب ینقلبون۔